کہتا ہے کہ جتنی عبارتیں پیش کریں بجائے 10 کے 10,000 بزرگوں کی عبارات بھی پیش کر دیں تو اس سے بھی کچھ نہیں بنتا، کیونکہ مسند مرفوع صحیح حدیث کے مقابلہ میں 10,000 تو کیا 10 لاکھ بلکہ 10 ارب و خرب حضرات کی بات بھی کوئی وقت نہیں رکھتی، 10 خرب حضرات کی بات بھی کوئی وقت نہیں رکھتی۔ یہ اتمام البرہان ہے۔ اب فیوم وہاں ایک حدیث ہو تو اس کے مقابلہ میں 10 خرب حضرات کی بات وقت نہیں رکھتی، تو فیوم سے کلتی قضا علی الموت کے مقابلہ میں سبکی کی بات چلے گی، جہاں سبکی کا ڈنڈا چل جائے گا، شرم نہیں آئی۔ تو اب سنو، اس نے حوالے پیش کیے، خازن نے نقل کیا، فلاں نے نقل کیا، فلاں نے نقل کیا، پتر فوجی دا خط نہیں، یہ تعبید المسلمین موجود ہے اس کے اندر، جس کے مصدق محقق محمدی ہیں، آپ کراچی والے، جس کے مصدق محقق محمدی ہیں، اور کہتے ہیں معاویہ ضریر شیعہ ہے اور آمش مدلس ہے، معاویہ شیعہ اور آمش مدلس، اور یہ دونوں راوی اسی تواد و روح والی حدیث میں موجود ہیں، معاویہ بھی اور آمش بھی۔ یہ کتاب تیرے منہ پہ جوتے برسا رہی ہے، جو روایت تو نے پیش کی تواد و روح، اسی کے بارے میں تیری اپنی تصدیق موجود ہے، یہ مقدمہ محمدی کا اور تصدیق اس کی ہے کہ یہ کتاب بڑی اعلیٰ ہے، جس میں کہتے ہیں ابو معاویہ یہ شیعہ اور دوسرا آمش یہ مدلس ہے، اور جہاں بھی آنا ہے۔ اور ایک بات میں بتاتا ہوں، اس میں ایک زادان ہے فی تشیعن اور ایک منہال ابن عمر ہے جو تقدیر کا منکر اور بدعتی تھا، تقدیر کا منکر اور اشاعت التوحید والوں کو کہتا ہے اہل بدعت، اور خود مذہب بھی آ رہا ہے منہال بن عمر سے اور ابو معاویہ سے اور زادان سے، جس روایت میں 2 راوی، ایک کو تو نے شیعہ کہا، ایک کو ابن حجر نے فی تشیعن کہا، اور ایک کو تو نے مدلس کہہ دیا، ایک کو اسماء الرجال والوں نے بدعتی کہہ دیا۔ تو اب مدلس، بدعتی، زادان، معاویہ، ان کی روایات توڑ دے گی قرآن امساک کو؟ توجہ ہے، قرآن کہتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پتر اس امساک نو توڑنے واسطے خبر متواتر چاہیے دیا، اور یہ کبھی بھی خبر واحد سے درجے سے اوپر ہو نہیں سکتی۔ اگر سب جرے چھوڑ بھی دیں، پھر عود کا معنی ہے الرجوع الی الحالۃ الاولی، پہلی حالت پہ لوٹنا۔ ذرا ہمت کرنا، آنکھنا مردہ پہلی حالت پہ لوٹ دے، پہلے نکاح بھی ایسی، آنکھ تو آدھو روح فی جسدہ، مردہ پہلی حالت پہ لوٹ آتا ہے، پہلے نکاح بھی تھا، پہلے وراثت بھی تقسیم نہیں تھی، پہلی حالت پہ لوٹ آیا۔ حالانکہ تیرا ابا جی مولا سرفراز صاحب نے 3 مقام پہ لکھا ہے کہ قبر کی حیات کامل حیات نہیں، کامل حیات یا دنیا میں ہے یا آخرت میں ہوگی، قبر کی حیات نوع من الحیات ہے اور ناقص حیات ہے۔ اور میرا سوال یہ ہے، اگر عود کا معنی حقیقی رہتا ہے تو اپنے بابے کے خلاف پھر جائے گا، اور مولانا سرفراز کو بھی اس حدیث کا منکر ماننا پڑے گا اور قرآن کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ اور یہ زازان والی، ابو معاویہ والی، آمش والی جو تم نے کہا، ہم نے نہیں کہا، آمش کو تم نے مدلس کہا، ابو معاویہ کو تم نے شیعہ کہا، زازان کو ابن حجر نے کہا فی تشیعن، اور منہال ابن عمر کو محدثین نے بدعتی کہا۔ اب ذرا توجہ کریں، انصاف آپ پر ہے۔ ایک روایت یہ ہے تواد روح، اور اس کے اندر بھی بعض روایتوں میں فی جسد ہی، بعض میں الی جسد ہی، اور بعض میں تواد بین الاکفان والجسد، جسد اور کفن کے درمیان میں آتی ہے۔ پھر بعض بزرگوں نے جو تعبیر کی وہ اعادہ فی الجملہ نوع من الحیات، اعادہ فی الجملہ نوع من الحیات، جو تیرا اور ہمارا اختلافی مسئلہ ہی نہیں، حیات ناقصہ نوع من الحیات۔ اس لیے یہ بات میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ تو جو لوگوں کو یہ بک بک کرتا ہے، او جی اشاعتی قبر نہیں مندے تے اساں اے قبر مندے ہاں، میں نے پہلے بتا دیا، میرا ایک عالم پیش کر جو اس قبر کے قبر ہونے کا منکر ہو، اس قبر کے
قبر ہونے کا منکر ہو. ہم کہتے ہیں یہ بھی قبر ہے اور قبر شریف بھی قبر ہے، اور ہمارے مذہب کی بنیاد قبر شریف کے اس بات پر بھی نہیں. ہم اس لیے کہتے ہیں یہ عقائد اسلام علامہ حقانی نے لکھا کہ اصطلاح شریعت میں قبر اس گڑھے کا نام نہیں بلکہ عالم برزخ کا نام ہے. عقائد اسلام اٹھا کے دیکھ لینا، علامہ حقانی کی، مولانا اشرف علی تھانوی کی اشرف الجواب، اور اسی طریقہ سے حضرت سید سلیمان ندوی کی سیرت مصطفیٰ اور دوسرے اکابر کی وہ کتابیں ذرا اٹھا کے دیکھنا. وہ بزرگ فرماتے ہیں قبر کے مسئلے میں، یہ آپ ایک عبارت سن بھی لیں، یہ عقائد اسلام ہے اور اس کی تصدیق کس نے کی؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی. نام سنا ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی. یہ شروع سے تصدیقیں بھی موجود ہیں اس عقائد اسلام کی. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا حبیب الرحمان صاحب، امام المحدثین حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، یہ اکابرین علماء دیوبند سے ہیں یا نہیں؟ یہ ہیں مصدق. اب ذرا سن عبارت، یہ صفحہ نمبر 170 ہے. جواب: ابھی ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ گڑھا قبر اصلی نہیں. ابھی ہم کہہ چکے ہیں یہ گڑھا قبر اصلی. یہ اشاعت والوں کی بات ہے یا اکابرین علماء دیوبند کی؟ کس کی بات ہے؟ اکابرین علماء دیوبند کی. یہ عقائد اسلام اور عقیدے کی کتاب، اور اسی پہ کہتا ہے خلاصہ عقیدہ اسلامی اس مسئلہ میں یہ ہے کہ جب انسان اس منزل فانی کو چھوڑتا ہے تو وہ دوسرے عالم میں پہنچتا ہے. اس عالم غیر محسوس میں نیکوں کا مقام عالم بالا یعنی علیین ہے، اور بدوں کا سجین جن کی روحیں. یہ لمبی عبارت ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ قبر کے دو معنی کون کر رہا ہے؟ علامہ حقانی. اسی طریقہ سے اب وقت نہیں، اشرف الجواب، اسی طریقہ سے امداد الاحکام، اسی طریقہ سے علم الکلام مولانا ادریس کاندلوی صاحب کی یہاں پر موجود ہے. تو علماء دیوبند نے قبر کے کتنے معنی بیان کیے؟ دو معنی. ایک عرفی معنی وہ یہی گڑھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مقر المیت. اور ایک ہے شرعی معنی جو علماء دیوبند نے بتلایا. تو نہیں مانتا، کہتا ہے اشاعت والے قبریں دو مانتے ہیں، پتر اشاعت والے نہیں، اکابرین علماء دیوبند. کون دو قبریں مانتے ہیں؟ علماء دیوبند کہ اکابرین. اور اس مسئلہ میں تیرا جھگڑا اکابرین علماء دیوبند سے ہے. اور دوسری بات میں عرض کروں، ہم نو من الحیات کے قطعاً منکر نہیں، نو من الحیات کے قطعاً منکر نہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا اور آپ کا جو اختلاف ہے وہ یہی ہے. ہم کہتے ہیں جو روح نکل کے گئی قیامت تک اس بدن کے اندر عود نہیں